اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کو پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا، آسمان کو پیدا کیا، چاند و سورج کو پیدا کیا، ستارے کو پیدا کیا۔ غرض کے جتنی چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں، جتنی چیزوں سے ہم منتفع ہوتے ہیں، جتنی چیزوں سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کو پیدا کیا، لیکن قرآن میں کہیں ان تمام چیزوں کے تعلق سے ایسا لفظ، ایسی آیت نہیں آئی جس میں اللہ یہ کہہ رہا ہو کہ میں نے دنیا کو پیدا کر کے تم پہ احسان کیا، میں نے سورج کو پیدا کر کے تم پہ احسان کیا، میں نے چاند کو پیدا کر کے تم پہ احسان کیا، میں نے زمین کو پیدا کر کے تم پہ احسان کیا، ستاروں کو پیدا کر کے تم پہ احسان کیا، خود تم کو پیدا کر کے تم پہ احسان کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہیں بھی قرآن مجید میں ایسی آیت نازل نہیں کی۔ پوری دنیا پیدا کر دی گئی، آسمان کے چھت تان دیے گئے، آسمان میں ستاروں کو جڑ دیا گیا، ستاروں میں جگمگاہٹ دے دی گئی، سورج کو جڑ دیا گیا، سورج میں روشنی دے دی گئی، چاند کو سیٹ کیا گیا، چاند میں چاندنی دے دی گئی، اور پھر سیاروں کو آسمانوں میں چھوڑ دیا گیا، زمین کو پیدا کیا گیا، اور زمین میں بے شمار غلے اگائے جاتے ہیں، بے شمار زمین سے اناج نکلتے ہیں۔ یہی زمین ہے جو پھل فروٹس دیتی ہے، یہی زمین ہے جو کھانے کی اشیاء پیدا کرتی ہے، یہی زمین ہے جہاں سے دھاتو نکلتے ہیں، یہی زمین ہے جس پہ پہاڑ بھی ہیں، جس پہ ندیاں بھی ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کو پیدا کر کے رب نے کہیں بھی ایسا نہیں کہا کہ میں نے زمین کو پیدا کیا، تم پہ احسان کیا، سورج کو پیدا کیا، تم پہ احسان کیا، چاند کو پیدا کیا، تم پہ احسان کیا، اور چاند میں چاندنی دیا، تم پہ احسان کیا، سورج کو پیدا کیا، اس میں روشنی دیا، تم پہ احسان کیا، ستاروں کو پیدا کیا، اس میں جگمگاہٹ دیا، تم پہ احسان کیا، ندیوں کو پیدا کیا، اس میں موجیں دیا، طغیانی دیا، تم پہ احسان کیا، پہاڑوں کو پیدا کیا تاکہ زمین حرکت میں نہیں آئے، تم پہ احسان کیا۔ رب نے کہیں بھی اس طریقے کی کوئی بات نہیں کہی، اس لیے کہ رب ایک اور شخصیت کو بھیجنا چاہتا تھا۔ رب کے نظر میں ایک ذات تھی جسے بھیج کے رب یہ کہنا چاہتا تھا کہ چاند کی اہمیت اس شخصیت کے نزدیک کچھ بھی نہیں ہے، سورج کی اہمیت اس ذات کے نزدیک کچھ بھی نہیں ہے، ستارے کی اہمیت اس پرسنالٹی کے نزدیک کچھ بھی نہیں ہے، زمین کی حیثیت، آسمان کی حیثیت، ذرے کی حیثیت، اور بڑے کہکشاؤں کی حیثیت، پوری دنیا کی حیثیت اس ذات کے نزدیک کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے رب نے نہیں کہا کہ آسمان کو بھیجا، تم پہ احسان کیا، ستاروں کو بھیجا، تم پہ احسان کیا، زمین کو پیدا کیا، تم پہ احسان کیا۔ رب نے نہیں کہا، اس لیے کہ رب کے نزدیک ایک ذات تھی جسے بھیج کے کہنا تھا، ہاں جب میں نے اپنے رسول کو بھیجا تو تم پہ احسان کیا، پوری دنیا پہ احسان کیا۔ پوری قرآن مجید کو کھنگال لیجئے، زمین کے تعلق سے، آسمان کے تعلق سے، سیاروں کے تعلق سے، تمام چیزوں کے تعلق سے ایک آیت نہیں ملے گی جس میں رب کہتا ہو کہ میں نے ان تمام چیزوں کو پیدا کر کے تم پہ احسان کیا۔ لیکن نبیوں کو بھی پیدا کیا، بے شمار انبیاءوں کو پیدا کیا، صحابہ کو پیدا کیا، تبع تابعین کو پیدا کیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ایک ایسی شخصیت کو پیدا کیا جس کو پیدا کرنے کے بعد اللہ کو کہنا پڑا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، جس کو پیدا کرنے کے بعد اللہ کو گویا ہونا پڑا، ہاں اب
اب میں نے تم پہ احسان کر دیا ہے. سورج اس کے نزدیک کچھ بھی نہیں, چاند اس کی ذات کے نزدیک کچھ بھی نہیں, ستارے اس کے نزدیک فیل ہو چکے ہیں, زمین اس کے نزدیک ختم ہو چکی ہے, آسمان کی تعلیم اس کے نزدیک ہیج اور مار پڑ چکی ہے. اسی طریقے سے پوری دنیا کی چیزیں جن سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں, جن سے ہم لطف اندوز ہوتے ہیں, زمین ہی بے شمار چیزوں کو پیدا کرتی ہے. آسمان سے بارش ہوتی ہے, ہم ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں. سورج سے روشنی نکلتی ہے, ہم ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں. غرض کے پوری دنیا کو رب نے پیدا کیا. احسان کا ایک بھی وقت قرآن میں اور کہیں بھی نازل نہیں کیا, لیکن جب رسول کو پیدا کیا تو اللہ کو کہنا پڑا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا, اس لیے کہ رسول وہ ہیں جن کی وجہ سے پوری دنیا پیدا کی گئی. رسول وہ ہیں جن کی وجہ سے آسمان کو زندگی ملی. رسول وہ ہیں جن کی وجہ سے زمین پیدا کی گئی. رسول وہ ہیں جن کی وجہ سے زمین سے میوے نکلتے ہیں. رسول وہ ہیں جن کی وجہ سے زمین اناج اگاتی ہے. رسول وہ ہیں جن کی وجہ سے زمین پھل فروٹس ہمیں دیتی ہے. رسول وہ ہیں جن کی وجہ سے ہمیں پیداوار ملتے ہیں. رسول وہ ہیں جن کی وجہ سے آسمان بارش برساتا ہے. رسول وہ ہیں جن کی وجہ سے آج تک سورج میں روشنی ہے. رسول وہ ہیں جن کی وجہ سے آج بھی چاند چاندنی دے رہا ہے. رسول وہ ہیں جن کی وجہ سے آج بھی ستارے جگمگا رہے ہیں. رسول وہ ہیں جن کی وجہ سے کہکشاں ہے, تمام فضا ہے, تمام اشیاء ہے, تمام چیزیں ہیں اور ہر ایک کو زندگی ہے. اگر خدا کو رسول کو دنیا میں بھیجنا نہیں ہوتا تو چاند کے اندر چاندنی نہیں ہوتی, سورج کے اندر روشنی نہیں ہوتی, ستارے میں جگمگاہٹ نہیں ہوتی, آسمانوں سے بارش نہیں ہوتی. اور یاد رکھیے جب رسول کا کلمہ مٹ جائے گا, جب رسول کے کلمہ پڑھنے والے افراد اس دنیا میں نہیں رہیں گے, آسمان سے بارش ہونا بند ہو جائے گا, چاند اپنی چاندنی دینا بند کر دے گا, سورج اپنی روشنی دینا بند کر دے گا, ستارے جگمگانا بند کر دیں گے اور زمین بھی خشک ہو جائے گی, آسمان بھی خشک ہو جائے گا. وہی ذات ہے جس کی وجہ سے ہم کھاتے ہیں, وہی رسول کی ذات ہے جس کی وجہ سے ہم زمین کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں, وہی ذات ہے جس کی وجہ سے ہم بارش سے فیضیاب ہوتے ہیں, وہی شخصیت ہے جس کی وجہ سے ہم پھل فروٹس لیتے ہیں. اگر وہ شخصیت کا دنیا میں آنا نہیں ہوتا تمام چیزیں نہیں ہوتی. اب ریئلائز ہمیں کرنا ہے, اب ہمیں سوچنا ہے کہ وہ ہستی, وہ شخصیت, وہ ذات, وہ گریٹ پرسنالٹی جن کی وجہ سے پوری دنیا کو پیدا کیا گیا, جن کی وجہ سے تمام آسمانوں کو پیدا کیا گیا, جن کی وجہ سے خود ہمارا وجود ہے, جن کی وجہ سے ہم سانسیں لے رہے ہیں, جن کی وجہ سے ہماری دھڑکن دھڑک رہی ہے, جن کی وجہ سے ہم آکسیجن لے رہے ہیں, جن کی وجہ سے پوری دنیا کا نظام آج چل رہا ہے. اگر اس شخصیت کی وجہ سے ہمارے اندر جان ہے, اس شخصیت کی وجہ سے اگر ہماری سانسیں چل رہی ہے, اس شخصیت کی وجہ سے ہماری دھڑکن دھڑک رہی ہے, اس شخصیت کی وجہ سے آج ہم زندہ ہیں, اس شخصیت کی وجہ سے آج ہم چل پھر رہے ہیں, اس شخصیت کی وجہ سے آج ہم پھل فروٹس کھا رہے ہیں, اس شخصیت کی وجہ سے آج زمین اناج دے رہی ہے, آج اس شخصیت کی وجہ سے آسمان بارش برسا رہا ہے, اس شخصیت کی وجہ سے پوری دنیا کا نظام چل رہا ہے, کھانے پینے کا نظام چل رہا ہے. تو سوچئے جس شخصیت کے صدقے طفیل ہم کھاتے ہیں, پلتے ہیں, پڑھتے ہیں, جمع ہوتے ہیں, تمام چیز کرتے ہیں, کیا اس شخصیت کو ایک لمحے کے لیے ترک کیا جا سکتا ہے؟ کیا ایسی شخصیت کو ایک مومنٹ کے لیے, ایک جیوی کے لیے, ایک سیکنڈ کے لیے بھلایا جا سکتا ہے, فراموش کیا جا سکتا ہے؟ نہیں کیا جا سکتا. ایک باپ ہوتا ہے, بچے کو پیسے دیتے ہیں, ٹافی دیتے ہیں, بچہ باپ کی گن گاتا ہے, ابو ابو کہتا ہے, پورے دن ابو ابو کہتے ہوئے وہ تھکتا نہیں ہے. ایک مالک ہوتا ہے, اپنے نوکر کو کچھ مہینے پہ سیلری دیتا ہے, وہ اس کی گن گاتا ہے, وہ اس کی تعریف کرتا ہے. لیکن وہ ذات, وہ شخصیت, وہ گریٹ پرسنالٹی جس کی وجہ سے ہماری جان ہے,
جس کی وجہ سے ہماری سانسیں چل رہی ہے، جس کی وجہ سے آج ہم حرکت میں ہیں، جس کی وجہ سے آج ہم ایکٹیو ہیں، شخصیت کی وجہ سے، جس کی وجہ سے آج ہم چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں. کیا ایسی شخصیت کو ہم ترک کر سکتے ہیں؟ کیا ایسی شخصیت کو ہم فراموش کر سکتے ہیں؟ کیا ایسی شخصیت کو ہم بھول سکتے ہیں؟ بالکل نہیں بھول سکتے ہیں. اگر ہم بھول جاتے ہیں تو یہ سستی بھی ہے، بے وفائی بھی ہے. سستی بھی ہے، بے وفائی بھی ہے، غفلت بھی ہے، بغاوت بھی ہے. اس لیے جو اپنے مالک سے غفلت کرتا ہے، مالک اس کی چھٹی کر دیتا ہے. جو اپنے مالک سے بے وفائی کرتا ہے، مالک اس کو رخصت دے دیتا ہے. اور جو بیٹا اپنے باپ کا نافرمان اور باغی ہوتا ہے، باپ اسے پراپرٹی نہیں دیتے ہیں، جائیداد نہیں دیتے ہیں. تو یقیناً آج جب ایسی شخصیت کے صدقے طفیل ہم سب کی سانسیں چل رہی ہے، ہم سب کے پھیپھڑوں میں آکسیجن جا رہی ہے، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ شخصیت جس کی وجہ سے ہم کھاتے پیتے تھکتے نہیں ہیں، جس کی وجہ سے ہم پھل فروٹس لیتے تھکتے نہیں ہیں، ایسی شخصیت کو ہم بھول کیسے جائیں گے؟ اگر بھولے ہیں تو سستی ہے. لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ